بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی وہ بابرکت سرزمین جہاں ہر قدم پر قربانی، صبر اور ایمان کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پر آزمائشوں کا دور تھا، کبھی قریش کی سازشیں، کبھی یہود کی چالیں اور کبھی سخت معاشی تنگی۔ انہی دنوں ایک عظیم واقعہ پیش آیا جو ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے، جو ہمیں یقین، توکل اور رسول اللہ کی شان کریمی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بکری کا۔ غزوہ خندق کا زمانہ تھا۔ مدینہ کے گرد خندق کھودی جا رہی تھی۔ سردی کا موسم تھا، بھوک کی شدت تھی، وسائل کم تھے مگر ایمان بلند تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہے تھے۔ نبی کریم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کام کر رہے تھے۔ آپ کے شکم مبارک پر بھوک کی شدت سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار نمایاں ہیں۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا، کیا ہمارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمیں اجازت دے جائے کہ ہم رسول اللہ کو اپنے گھر مدعو کریں۔ ان کی اہلیہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ بکری ذبح کی گئی، گوشت پکایا گیا، جو پیس کر روٹیاں تیار کی گئیں۔ سادہ سا کھانا تھا مگر نیت خالص تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خاموشی سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، تھوڑا سا کھانا تیار ہے، آپ ایک دو صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ نبی کریم نے مسکرا کر بلند آواز میں فرمایا، اے اہل خندق، جابر نے تم سب کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ سن کر گھبرا گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا، یا اللہ، رسول اللہ نے تو سب کو بلا لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ کھانا تو بہت تھوڑا ہے۔ ان کی اہلیہ، جو ایمان میں مضبوط تھیں، کہنے لگیں، کیا تم نے رسول اللہ کو خود بلایا تھا یا آپ نے خود سب کو بلایا ہے؟ حضرت جابر نے کہا، رسول اللہ نے خود سب کو بلایا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر فکر نہ کرو، جب بلانے والے رسول اللہ ہیں تو برکت بھی وہی عطا فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں نبی کریم صحابہ کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر تشریف لے آئے۔ گھر چھوٹا تھا، جگہ کم تھی، کھانا محدود تھا۔ رسول اللہ اندر تشریف لائے۔ آپ نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا، پھر روٹیوں پر نظر ڈالی۔ آپ نے دعا فرمائی، برکت کی دعا کی، پھر فرمایا، روٹیاں پکاتی رہو اور ہانڈی کو مت ہٹانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گروہ در گروہ آتے رہے۔ ہر گروہ کھانا کھاتا، سیر ہو کر اٹھٹا اور دوسرا گروہ آ جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ہانڈی ویسی کی ویسی ہے، روٹیاں بھی ختم نہیں ہو رہیں۔ تقریباً 1000 صحابہ نے اس کھانے سے پیٹ بھر کر کھایا۔ سب سیر ہو گئے مگر کھانا باقی رہا۔ یہ معجزہ تھا، یہ برکت تھی، یہ نبی کریم کی دعا کا اثر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ جب نیت خالص ہو اور دل میں محبت رسول ہو تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، کمی اور زیادتی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے دنوں میں صحابہ کرام شدید بھوک سے گزر رہے تھے۔ بعض اوقات 3 دن فاقہ ہوتا، لیکن ان کے چہروں پر شکوہ نہ تھا، ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ رسول اللہ خود سب سے زیادہ صبر کرتے۔ آپ نے کبھی دنیا کی آسائشوں کی طلب نہ کی۔ آپ کا بستر کھجور کی چٹائی تھا۔ کھانے میں اکثر صرف کھجور اور پانی ہوتا، لیکن آپ کے دل میں امت کی فکر اور اللہ کی محبت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمیں سخاوت کا درس دیتا ہے۔
انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کھانا کم ہے، بلکہ یہ سوچا کہ رسول اللہ کو کھانا مل جائے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت ہوگا تب ہم خرچ کریں گے، لیکن صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو تھوڑا ہوتا وہی اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا یقین بھی قابل غور ہے۔ انہوں نے گھبراہٹ کے وقت بھی ایمان کو مضبوط رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بلانے والے رسول اللہ ہیں تو برکت بھی وہی لائیں گے۔ یہ یقین ہی اصل دولت ہے۔ اس واقعہ میں ایک اور سبق بھی ہے کہ نبی کریم اپنے صحابہ کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے لیے خصوصی انتظام نہیں کروایا، جب کھانا آیا تو سب کو شریک کر لیا۔ یہی قیادت ہے، یہی محبت ہے۔ مدینہ کی وہ تنگ گلیاں آج بھی اس واقعہ کی گواہ ہیں۔ وہ چھوٹا سا گھر، وہ چھوٹی سی ہانڈی، وہ چند روٹیاں، لیکن برکت ایسی کہ تاریخ میں مثال بن گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تو ان کی آواز بھر آتی۔ وہ کہتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ کی دعا سے کھانا ختم نہ ہوا۔ یہ معجزہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ جب مسلمان آزمائش میں ہوں، جب وسائل کم ہوں، جب حالات سخت ہوں، تب انہیں اس واقعہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تھوڑے کو بہت بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں توکل، سخاوت، یقین اور محبت رسول کا سبق دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں بھی اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہوگا۔ جب رزق کم لگے تو شکایت نہ کریں بلکہ دعا کریں۔ جب حالات مشکل ہوں تو گھبرائیں نہیں بلکہ یقین مضبوط کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بکری کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ یقین، وہ محبت اور وہ اخلاص عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب تھا۔ آمین یا رب العالمین۔